ان کے پاس ایک عجیب شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے کا کچھ حصہ لوہے کا تھا۔ توجہ کے ساتھ سننا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عجیب شخص بیٹھا تھا جس کا چہرے کا کچھ حصہ لوہے کا تھا۔ اس شخص نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، میری جوانی کے دن تھے، ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں طاعون پھیل گیا، بیماری ہوتی طاعون پھیل گیا اور لوگ دھڑ دھڑ مرنے لگے۔ میں نے سوچا کہ میں گوڑ کل بن جاتا ہوں، یعنی قبریں کھودنے کا کام کر لیتا ہوں۔ چنانچہ میں قبریں کھودنے لگا۔ ایک مرتبہ مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، میں نے قبر کھود کر تیار کی اور پاس ہی بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک جنازہ آ گیا، ہم نے میت ڈیڈ باڈی کو دفن کیا، اوپر مٹی ڈالی اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور میں بھی وہی موجود تھا کہ اتنے میں اونٹ جیسی جسامت والے دو بڑے بڑے سفید پرندے آئے۔ اونٹ جیسی جسامت والے بڑے بڑے سفید پرندے آئے دو، اور اس نئی قبر کے پاس آ کے نیچے اتر گئے۔ جب اتر گئے، اب ایک پرندہ اس کے سرہانے تھا اور دوسرا پرندہ اس کی پائنتی کی طرف جانب تھا۔ ان دونوں نے قبر کھودی اور ایک پرندہ قبر کے اندر اتر گیا۔ میں بڑی حیرانی سے بیٹھا، یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس پرندے نے میت کو ایک زوردار تھپڑ لگایا اور کہا کہ تو وہی ہے جو زرد برق لباس پہنتا اور اسے تکبر سے گھسیٹتے ہوئے سسرال جایا کرتا تھا۔ وہ مردہ چلایا، افسوس، کہتا ہے کہ میں یہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اتنے میں اس پرندے نے ایسا زوردار تھپڑ لگایا کہ لاش کا تیل پانی نکل گیا اور قبر میں بہنے لگا۔ پھر اسے دوبارہ اصلی حالت پر لایا گیا۔ پرندے نے پھر کہا، تو وہی نہیں جو زرد برق کپڑے پہن کر تکبر سے گھسیٹتے ہوئے سسرال جایا کرتا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے پھر ایک زوردار ضرب لگائی، جو ہی 3 مرتبہ اسے مارا گیا۔ اتنے میں اس پرندے کی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ سنو، اتنے میں اس پرندے کی مجھ پر نظر پڑ گئی اور اس نے اپنے ساتھ والے پرندے سے کہا، اللہ اسے رسوا کرے، اسے دیکھو یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بھی ایک تھپڑ لگا دیا۔ ایسا زوردار تھپڑ تھا کہ میں ساری رات بے ہوش رہا۔ صبح جب ہوش آیا تو نہ وہاں پرندے تھے، نہ قبر میں کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ نئی قبر بھی عام قبروں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ یہ میرے چہرے کا جو حال تم دیکھ رہے ہو، یہ اسی پرندے کے تھپڑ کا اثر ہے کہ ایک سائڈ لوہے کا ہو گیا۔ کہتا ہے، میں رحمت، مغفرت، دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں۔ ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، براعت دے عذاب قبر سے، نار جہنم سے۔ ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔